10 سال کا بھی جانور ہو جائے، 50 سال کا ہو جائے، جب تک اس کے وہ دودھ والے دانت نہیں گرے اس وقت تک اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ عمر کا ہے ہی نہیں سرے سے، نہ کتاب اللہ میں، نہ سنت رسول اللہ میں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں۔ قربانی کے جانور کے کون کون سے عیب ایسے ہیں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی؟ السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ وہ کون کون سے عیب اور نقائص ہیں جو کسی جانور میں پائے جائیں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اور جانور کی کتنی عمر ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بریلوی مکتبہ فکر کے ایک عالم مفتی اکمل قادری صاحب کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کون کون سا عیب جانور میں ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ منہ کھول کے ذرا دانت چیک کریں، تمام دانت ہوں، یہ سب سے افضل ہے، ورنہ کم از کم اتنے ہوں کہ چارہ آرام سے چبا سکے۔ اگر اتنے دانت گر چکے ہیں کہ چارہ ہی نہیں چبا سکتا، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس طرح نک کٹے کی قربانی نہیں ہوگی۔ زبان چیک کریں، پوری ہونی چاہیے، اگر کٹی ہوئی ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ آنکھیں چیک کریں، آنکھیں نہ وہ اندھا ہو نہ کانا ہو۔ بھینگے کی بھی مکروہ لکھی ہے، لیکن بھینگے کو آپ دیکھ نہیں سکتے، ایک طرف سے دیکھیں گے دوسری پوشیدہ ہو جائے گی، ادھر سے دیکھیں گے ادھر کی پوشیدہ ہو جائے گی، لیکن بہرحال دونوں آنکھیں ہونی چاہیے اور کانا نہ ہو۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کوئی تنکا وغیرہ اس کی آنکھ کے قریب لے کر جائیں، اگر آنکھ جھپکاتا ہے تو اس کے مطلب آنکھ صحیح ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک سے ایک ماسٹر لوگ ہیں، اور خصوصاً پاکستانیوں کے ذہن اس قسم کے کاموں میں بعض، مطلب میں ہر ایک پاکستانی کو نہیں کہہ رہا ہوں، خود میں بھی پاکستانی ہوں، لیکن ہمارے ہاں ایسے ہیں لوگ کہ آنکھوں کے اندر شیشے فٹ کر دیتے ہیں، کانا بکرا ہوتا ہے اور آپ پہچان نہیں پاتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے اچھی طرح چیک کر لیجئے۔ اس کے بعد کان دیکھیں، اگر پیدائشی کان نہیں ہیں قربانی نہیں ہوگی، ہاں اگر چھوٹے کان ہیں ہو جائے گی۔ اگر کان بڑے ہیں اور کٹے ہوئے ہیں تو غور کرنا ہوگا، اگر پورے کان کے سائز کا تیسرا حصہ کٹا ہے یا اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ مثلا 3 انچ کا کان ہے اور 1 انچ کٹا ہوا یا اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کان میں بعض اوقات سوراخ ہو جاتے ہیں، یہ بعض اوقات تو خود کر بھی دیتے ہیں نشانی کے لیے، اگر وہ بھی پورے کان کے 1/3 کے برابر سوراخ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سینگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی کا سینگ نہیں نکلے ہو جائے گی، پیدائشی کان ہو نہ ہو نہیں ہوگی، پیدائشی سینگ نہ ہو جائے گی، اور اگر جڑ سے سینگ ٹوٹا ہوا ہے، مثال کے طور پر جڑ سے بالکل، تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو اکثر گائے کے اندر ہوتا ہے کہ جو اوپر کے سینگ کاٹ کر اس کو ریتی سے گھس کے گول کر دیتے ہیں، اس کی قربانی خلاف سنت تو ہے لیکن ہو جائے گی۔ اور اکثر ایسی اب گائے آتی ہیں کیونکہ اس کے اس لیے اوپر سے گول کر دیتے ہیں کہ نوک ہو تو بہت زوردار کسی کے پیٹ میں مار سکتی ہیں، تو جانور کی قربانی سے پہلے انسان کی قربانی ہو جائے گی، اور اس میں تکبیر پڑھنے سے پہلے مالک بکرے پہ قربانی یا مالک گائے پہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے یا تکبیرات پڑھ رہے ہوں گے، اس لیے وہ اوپر سے گھس دیتے ہیں، تو یہ چل جائے گا۔ دم چیک کریں کہ دم ایسا نہ ہو کہ ایرل ڈیٹ سے جوڑ دی گئی ہو۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ وہ بچے لائے، بکرا لے کر آئے، بھاگا، بچے نے دم پکڑی تو وہ ہاتھ میں رہ گئی، بکرا آگے نکل گیا، پتہ چلا وہ ایرل ڈیٹ سے جوڑی ہوئی ہے، تو یہ بھی ذرا چیک کر لیجئے۔ اگر اور اس طرح پیر وغیرہ صحیح ہونے چاہیے، لنگڑا جانور نہ ہو۔ اگر تھوڑا بہت لنگڑا، جیسے آپ گاڑی سے اتار رہے ہیں، لنگڑا پن پیدا ہو گیا، تھوڑا بہت ہو جائے گا، یعنی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر اتنا زیادہ لنگڑا پن پیدا ہو گیا کہ خود چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، جیسے ٹانگ ٹوٹ گئی اور لٹک گئی ہے بالکل، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر گائے یا بکری لے کر آتے ہیں تو اس کے تھن بھی چیک کرنے ہوں گے، بکری کے دونوں تھن صحیح ہونے چاہیے، ایک خراب ہوا ایک صحیح نہیں ہوگی۔ اس طرح گائے کے کم از کم 3 تھن صحیح ہونے چاہیے، چاروں صحیح ہوں یہ بہت اچھا ہے، کم از کم 3، اور اگر 2 خراب ہے 2 صحیح، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ آخری مسئلہ عرض کر کے پھر ان سوالات کی طرف آتا ہوں۔ اگر ایک آدمی جانور لے آیا، گھر پہ آ کے پتہ چلا کہ اس میں خطرناک قسم کا عیب ہے، مثال کے طور پر آنکھیں خراب ہیں، ایک آنکھ ٹھیک ایک آنکھ نہیں ہے صحیح، تو یہ کانا بکرا ہوا۔ اب یہ دیکھیں گے لایا کون ہے، غنی ہے، مالک نصاب، یا شرعی فقیر ہے۔ اگر مالک نصاب لایا ہے اور یہ کسی طریقے سے قربانی سے پہلے اس کے عیب کو ختم کر سکتا ہے، تب تو اس کے لیے قربانی بالکل جائز ہے، اسی جانور کی کر لے، عیب ختم کرے اور اپنے قربانی کر لے۔ لیکن اگر قربانی تک اس کا یہ عیب باقی رہتا ہے تو غنی اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتا، اس پر دوسرے جانور کو لانا واجب ہے۔ شرعی فقیر کے لیے بالکل آسانی ہے، اگر یہ عیب دار جانور لے آیا غلطی سے، جان بوجھ کے نہ لے کر آئے، غلطی سے عیب دار جانور آ گیا تو یہ ختم کرنے کی کوشش کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے جانور کا عیب قربانی تک باقی رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اسی جانور کو قربان کر دے، شرعی فقیر کی قربانی ہو جائے گی۔ شرعی فقیر سے مراد جو مالک نصاب نہیں ہوتا ہے۔ وجہ اس کی واضح ہے کہ اگر غنی کوئی جانور خرید کے لاتا ہے تو اس پر قربانی واجب تو تھی، لیکن خاص اس جانور کی قربانی واجب نہیں تھی، لہٰذا یہ ایسا کر سکتا تھا کہ جانور لایا، اس کو بیچ کے دوسرا جانور لے لے اور اسے قربان کر دے۔
کیونکہ اس پر اس پرٹیکولر جانور کی قربانی واجب نہیں تھی، لہٰذا اس کے لیے رعایت نہیں ہے۔ لیکن شرعی فقیر جو جانور خریدتا ہے اس پر فوراً اس جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا اب اسی جانور کو اس کو ذبح کرنا ہوگا، اس کو یہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، نہ بیچ سکتا ہے، نہ اس کو رکھ سکتا ہے، لہٰذا اسی عیب کے ساتھ ذبح کرے گا، اس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول۔ بہت ہی تفصیل سے مفتی اکمل قادری صاحب نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر کسی جانور میں ایسے عیب اور نقائص پائے جائیں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب ہم اگلے عالم کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ان عالم دین کا نام مفتی قاسم اطاری صاحب ہے، اور یہ مدنی چینل پر بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی بیروی مکتبہ فکر سے ہے، ان سے بھی اسی سوال کا جواب جانتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے کون کون سے عیب ایسے ہیں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی؟ یعنی قربانی کے جانور میں ایسا عیب، ایسی خرابی پائی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی قربانی نہ ہو سکے۔ تو دیکھیں، عیب دو طرح کے ہیں۔ ایک ہے معمولی سا عیب۔ قربانی کے جانور کے بارے میں مستحب یہ ہے کہ اس میں معمولی سا بھی عیب نہ ہو، لیکن اگر معمولی عیب ہے اور قربانی کر دی تو بھی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ یہ خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی بڑا عیب ہے، جیسے جانور جو ہے وہ لنگڑا ہے اور اتنا لنگڑا کہ قربان گاہ تک وہ چل کے جا نہیں سکتا، تو اب اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح جانور اندھا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اب اس کے بارے میں جو فقہاء کرام نے اصول بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا عیب جو جانور کا جمال یا اس کی منفعت علی وجہ الکمال ختم کر دے، یعنی اس کی جو منفعت ہے وہ پوری طرح ختم ہو جائے، یا جو اس کا جمال ہے وہ پوری طرح ختم ہو جائے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو چونکہ عیوب کی 20 صورتیں بن جاتی ہیں، دانتوں کے اعتبار سے جدا عیب ہے، کانوں کے اعتبار سے جدا ہے، آنکھوں کے اعتبار سے جدا ہے، ٹانگوں کے اعتبار سے جدا ہے، اس کی جلد اور خارش وغیرہ کے اعتبار سے جدا ہے۔ مفتی قاسم اطاری صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے۔ اب ہم ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ کون کون سے عیب والا جانور قربانی میں نہیں لگ سکتا۔ جانور جائز نہیں۔ نمبر 1، عیب دار، جس کا عیب ظاہر ہو۔ عبید بن فیروز کہتے ہیں، میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، قربانی میں کون سا جانور جائز نہیں؟ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے 4 انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں۔ نمبر 1، کانا، آنکھ سے بینگا یا کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، آنکھ صحیح نہ ہو جس کی، یعنی ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھے۔ نمبر 2، بیمار، جس کی بیماری واضح ہو، بعض بکروں کو زکام لگا ہوا ہوتا ہے یا ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، یعنی اوپر سے اس کی پسلیاں بھی دکھ رہی ہوں، ایسا جانور قربان نہ کرے۔ میں نے کہا، مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں عیب ہو، یعنی دانت ٹوٹا ہوا ہو۔ برا کہتے ہیں، جو تمہیں ناپسند ہو تو اسے تم چھوڑ دو، مگر دوسروں کے لیے حرام نہ ٹھہراؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے ہی روکا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا، یعنی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، کان نہ کٹا ہوا ہو۔ وہ جانور جس کا نصف یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو وہ منع ہے، اگر چھوٹا موٹا کہیں ٹک ٹک لگ گیا تو کوئی بات نہیں۔ جابر بن عبداللہ سے ہدی پر سواری کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، جب اس کی ضرورت محسوس ہو تو سواری ملنے تک معروف طریقے سے اس پہ سواری کر سکتے ہو۔ مثلا آپ مکہ بھیج رہے ہیں جانور، آج کل تو لوگ گاڑیوں پہ سواری کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے تھے، تو اگر اونٹ قربانی کے لیے جا رہا ہے تو اس پہ سواری نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی اور جانور نہیں ہے تو سواری کر سکتے ہیں اور پھر وہاں جا کر اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے۔ اب ہم اہل حدیث عالم قاری عبد الرحمن عابد صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں وہ قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو بڑی اور بنیادی چیز ضروری ہے نا وہ ہے جانور کی عمر۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ، تم مسنہ کے علاوہ کوئی جانور قربانی میں ذبح مت کرو، الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر مسنہ جانور تم پر مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا ہے، منڈی میں ہی ختم ہو گئے مسنہ جانور، یا منڈی میں ہے لیکن مہنگے اتنے ہیں کہ بندے کی پسلی اجازت ہی نہیں دیتی ان کو خریدنے کی، جی بالکل، تو اس صورت میں فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِنَ الضَّأْنِ، امام الانبیاء نے کہا بھیڑ یا دمبے قسم کا تم جزع جانور، کھیرا جانور وہ ذبح کر سکتے ہو۔ تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسنہ سے کم جانور قربانی میں ذبح کرنے سے منع فرما دی ہے۔ مسنہ ڈاکٹر صاحب سنن سے ماخوذ ہے، سنن عربی زبان سنن دانت کو کہتے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوتار میں نقل کیا ہے، المسنۃ ہی الثنی فما فوقہا، یہ 2 دانتا، 4 دانتا، 6 دانتا،
ان سب کو عربی زبان میں مسنہ کہتے ہیں. بعض لوگ مسنہ کا معنی سال کر لیتے ہیں، جبکہ یہ سال اس کا معنی کرنا غلط ہے. یہ سنتن میں سے نہیں ہے، یہ سنن میں سے ہے. یعنی لغوی طور پہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سال کے لحاظ سے؟ نہیں، یہ سنتن کا کے میں سے نہیں ہے ماخوذ، یہ سنن سے ماخوذ ہے. اور سنن دانت کو کہتے ہیں. اور یہ جو مشہور ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ بھیڑ بکری 1 سال کی ہو تو ٹھیک ہے، بھیڑ 6 مہینے کی بھی جائز قرار دے دیتے ہیں بہت سارے لوگ، اور گائے 2 سال کی اور اونٹ 4 سال کا. نہ تو قرآن میں کوئی ایسا لفظ موجود ہے جس کا یہ ترجمہ ہو، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں کوئی ایسی حدیث ہی موجود ہے جس کا یہ ترجمہ یعنی ہو. آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہو تو وہ قربانی پہ لگے گا، اور بھینس جو گائے ہے وہ 2 سال کی ہو تو، اور جو بکری ہے وہ 1 سال کی بکرا، یعنی 2 داندہ، یعنی اس کے 2 دانت گرنے چاہیے، یہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے خلاف ہے بات. اب ایک طرف اللہ کے نبی کی بات ہے، دوسری طرف علماء کی بات ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر علماء کی بات کیسے مان لیں؟ نہیں مفتی صاحب، علماء کی بھی مجھے یاد آیا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو ہے نا بلوغ المرام کی شرح میں، انہوں نے بھی یہی چیز نقل کی ہے، یعنی سال کے انہوں نے اعتبار کی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسنہ کا ترجمہ 2 داندہ ہے، انہوں نے بھی نہیں فرمایا، حالانکہ وہ سلفی مکتب ہے جو آپ جی سلفی مکتب ہیں، لیکن سلفی مکتب کے علماء کو غلطی نہیں لگ سکتی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو غلطی لگی ہے. امام ابو حنیفہ کو غلطی لگ جاتی ہے. یار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور سب صحابہ سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے جو ہے نا وہ حریص تھے بہت زیادہ. ان سے بھی غلطی ہو گئی تھی. تو صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے تو بعد والے علماء ان سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ چلے مفتی صاحب، یہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سال کی شرط ہے یہ نہیں ہے، اس کا 2 داندہ ہونا، یعنی وہ 10 سال کا بھی جانور ہو جائے، 50 سال کا ہو جائے، جب تک اس کے وہ دودھ والے دانت نہیں گرے اس وقت تک اس کی قربانی جائز نہیں ہے. مسئلہ عمر کا ہے ہی نہیں سرے سے، نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ میں نہ صحابہ کی زندگیوں میں. مسئلہ 2 دانتہ ہونے کا ہے. قاری عبد الرحمن عابد صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس جانور کی عمر کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ جانور کا دندہ ہونا ضروری ہے. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سنتے ہیں کہ وہ جانور میں کون کون سے عیب بیان کر رہے ہیں کہ جن سے جانور قربانی نہیں لگ سکتا. نبی الاسلام نے فرمایا کہ 4 خامیاں جس جانور کے اندر ہے نا اس کی قربانی نہیں لگے گی. نمبر 1 لنگڑا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی. یہاں پہ بھی اکثر اوقات جب وہ کوئی بڑا جانور ہے آپ اسے ٹرک سے اتارتے ہیں تو وہ چھلانگ مار کے اترے تو ایک ٹانگ تو اس کی ٹوٹ جاتی ہے. پھر وقتی طور پہ اسے پین کلر لگا دیتے ہیں اس کے گھٹنے کے اندر، اس لیے وہ فیل نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ جانور لینے جائیں تو اسے چلا کے دیکھیں، تو پین کلر لگا بھی ہوگا نا تب بھی وہ ٹانگ کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر سکے گا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لنگڑا ہے. نمبر 1 لنگڑا. نمبر 2 کانا جس کی آنکھ نکلی ہوئی ہو. نمبر 3 لاغر، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر گوشت ہی کوئی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. اور نمبر 4 جو بیمار جانور ہے اس کی آپ قربانی نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی میں اور مشکات میں یہ حدیث موجود ہے. 2 اور چیزیں نبی اسلام نے فرمائی کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور جس کا کان کٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یعنی فزیکلی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. انجینئر صاحب کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے. اب ہم مولانا اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ایسا کانا جانور جدا کانا ہونا صاف نظر آئے، ہر کوئی منے بے کانا انتے کک تو دسدا ہی نہیں. بل مریضۃ البین مرضھا، ایسا بیمار جدی بیماری بھی معلوم دی، ماڑی موٹی بیماری دی کوئی گل نہیں، اگر ایسی بیماری سارے آنے جی ہر بیمار ہو چکا. والرجال بین ذلھا، ایسا لنگڑا جدے چلن چ لنگڑا صاف نظر آਉਂدا کہ لنگڑا کے چل رہا ہے. والکثیر اللتی لا تنقی، اور ایسا کمزور کہ اودیاں ہڈیاں دی میکھی نہیں. بہت لسامہ ہے. 4 کالا کلت فینیا کروائیں کون فی القرن نقص و کالا فی الذن نقص و فی السن نقص. تو اے پھر عبید آندا کہ میں آخیا حضرت مینوں نہیں یہ چنگا لگدا بھی قربانی دا جانور جڑا وہ سینگ چ کوئی نقص ہوے، ٹوٹا ہوے، یا وہ کان چ کوئی نقص ہوے، کٹیا کٹیا، یا دند کوئی ہوے. کالا ما کرے تا پتا، کہن گے پت جڑا نہیں چنگا لگدا تو نہ کر. ولا تحرم ولا حد، مگر کسے واسطے انہوں حرام نہ کر. بعد آتا دین نہیں بناونا کرو، اور کسے نہ ڈکی اگر کوئی کردا تو بالکل ٹھیک کر رہا. تو نہیں کرنا چاہتا چل ہور لب لا کوئی، تو اپنی پسند اپنی جگہ تے رکھ، چنگے تو چنگا لب، مگر حرام نہ کریں، کسے واسطے حرام نہیں. اتنے ہوں جنیاں ہور لمبیاں چوڑیاں نے آپ نے آخیا کانا ادھروں کٹیا ادھروں، بہت ہے مقابلہ مدابرہ روایت موجود. میں مکدی کیتی ہے بے کلی کلی گراں دے وقت تے گیا ہو، وہ سب ضعیف ہے، وہ میں پرکھ چکا، کوئی انہاں تو صحیح نہیں. اے ایک کھڑی کہ 4 جانور عیب تو بچ جائے. باقی جڑا کوئی بسم اللہ کان پورا ہوئے، سنگ ٹھیک ہون، چنگے نو کون ڈکدا جنہ آلہ تو آلہ لبے بسم اللہ. مگر مسئلہ جڑا سی وہ تہاڈے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ 4 انگلاں کھڑیاں کر کے اللہ دے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 نہیں جانور جائز، دوسرے سارے جائز.
مولانا اسحاق مدنی صاحب کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس جانور میں 4 قسم کے عیب پائے جائیں ایسا جانور قربانی نہیں لگ سکتا۔ تو تمام علماء کرام کا موقف آپ جان چکے ہیں۔ تمام علماء کرام کی قیمتی آراء کو اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں بلکہ تمام علماء کی قیمتی آراء کو آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔